تو سب سے پہلے ہم فائور کو ایکسپلور کریں گے، یہ پہلے ٹاپک ہے ہمارا. اس کے بعد اپ ورک اور ہائر جو freelancers.com ہے اس کو دیکھیں گے کہ یہ کیسے اس کا جو میکانزم ہے وہ کیسے کام کرتا ہے اور کیسے آپ اس سے ارننگ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے فائور کے اوپر ہم آتے ہیں تو یہ اس کا لینڈنگ پیج ہے. اس کے اوپر کافی زیادہ آپ کو یہ کنٹینٹ ملے گا جہاں پہ فری لانسرز کمیونٹی کی جو پروفائلز ہیں وہ بھی، اور ان کے میکانزم یعنی یہ کیسے کام کرتا ہے. اس کی بیسک 3 سٹیپس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کریٹ اے گگ، پھر اس کے بعد آپ نے اس گگ کو کیسے ڈیلیور کرنا ہے کام کو، اس کے بعد آپ نے جو ہے آپ کو پیمنٹ ملے گی. یعنی 3 سٹیپس ہوتے ہیں. بیسیکلی آپ نے گگ کو کریٹ کرنا ہے، یعنی گگ وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کی اسکلز سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بھی اسکلز ہو. ٹھیک ہے، کیٹیگریز کو ہم ڈسکس کریں گے. پہلے آپ کو یہ میکانزم سمجھا دو. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے کام کو ڈیلیور کرانا ہے کلائنٹ تک. ٹھیک ہے، جب وہ کلائنٹ تک سکسیزفلی ڈیلیور ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کی پیمنٹ جو ہے وہ ریلیز کر دی جاتی ہے، ودرا کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد فری لانسرز ان کی سٹوریز یہاں پہ ہیں. ٹھیک ہے، ایک کویشچن آنسر ہے، آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے یہاں پہ سب سے پہلے سٹارٹ کیسے کرنا ہے، یہاں پہ ہم نے بیکم اے سیلر کے اوپر کلک کرنا ہے. کسی فری لانسر کو ہائر کرنا ہے تو یہاں سے آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے والے آپشن کو آپ نے کسی فری لانسر کو ہائر کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، نیچے آپ کو پروفیشنل سروسز ہیں وہ آپ دینا چاہتے ہیں. ٹھیک، سیکنڈ کیٹیگری میں جب آپ یہاں پہ ارننگ کریں گے تو سب سے پہلے ہم بیکم اے سیلر کے اوپر کلک کریں گے. بیکم اے سیلر کے اوپر جب ہم کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ ایک فارم آئے گا. آپ نے اس کو جو ہے سائن اپ کرنا ہے. جو سمپل سا میتھڈ آپ جی میل کے تھرو کر سکتے ہیں، یا آپ جو ہے آپ کے پاس فیس بک ہے یا ایپل آئی ڈی ہے تو اس کے تھرو بھی آپ جو ہے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، تو 600 کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے، پیڈ پروجیکٹس ناٹ پر ہاور. ٹھیک ہے، جب آپ نے پروجیکٹ کمپلیٹ کر دیا تو آپ کو پیمنٹ ریلیز کر دی جائے گی. ایکسیس ٹیلنٹ بزنسز اکراس دا گلوب. ٹھیک ہے، پوری دنیا میں آپ جو ہے بزنس کو رن کر سکتے ہیں. اوکے، تو یہ ہمارے پاس جو فائور ہے اس کی کیٹیگریز ہے. آپ گرافک ڈیزائننگ میں آپ کو کون سی سکلز جو سب کیٹیگریز ہیں جہاں پہ آپ اپنے جو سکلز ہیں وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، اس میں لوگو اینڈ برانڈ آئیڈینٹی کی ہے، ویب اینڈ ایپ ڈیزائننگ کی ہے، ویژول ڈیزائننگ. ٹھیک ہے، آرکیٹیکچرل اینڈ بلڈنگ ڈیزائننگ کی ہے، 3D ہے، مارکیٹنگ مارکیٹنگ ڈیزائننگ ہے، پروڈکٹ گیمنگ. بہت سی ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے، بہت ساری کیٹیگریز ہیں. کسی نہ کسی کیٹیگریز میں آپ کو گرافک ڈیزائننگ کے اسکلز آتے ہیں تو ٹھیک ہے. اس طرح آپ پروگرامنگ اینڈ ٹیکس میں کافی زیادہ کیٹیگریز دیکھ رہے ہیں. آپ کو کسی بھی سب کیٹیگریز میں آپ کو کام آتا ہے تو وہ آپ یہاں پہ سر انجام دے سکتے ہیں، اپنا گیگز بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے. ٹھیک ہے، اس میں سارے سوشلز اور میتھڈز اینڈ ٹیکنیکس اسکلز کے اکارڈنگ سروسز فراہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح ویڈیو اینیمیشنز ہیں. ویڈیو اینیمیشنز کی بھی کافی زیادہ کیٹیگریز ہیں. رائٹنگ کے اگر آپ کو کوئی اسکلز ہیں یا ٹرانسلیشنز کی تو اس کے بھی کافی زیادہ آپ کو کام یہاں پہ مل رہا ہے. کافی زیادہ جابس کی کیٹیگری ہے. اس طرح میوزکس اینڈ آڈیوز ہے. ٹھیک ہے، پھر بزنسز ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ جنرل ایڈمنسٹریٹو ہے، ای کامرس ہے، سافٹ ویئر ہے. ٹھیک ہے، بزنس مینجمنٹ ہے، سافٹ ویئر مینجمنٹ ہے، اے فار مینجمنٹ ہے. ٹھیک ہے، اکاؤنٹنگ ہے، لیگل سروسز ہے. ٹھیک ہے، سیلز اینڈ کسٹمر کیئر ہے، پروفیشنل ڈیولپمنٹ اور مسلینیس ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری کیٹیگریز ہیں. پھر اس کے بعد کنسلٹنگ کی ہے اسی طرح. اس کے بعد ڈیٹا کی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اے آئی سروسز کی ہیں. تقریباً 600+ اسکلز ہیں. آپ کسی نہ کسی اسکلز میں آپ کو مہارت حاصل ہے. اس طرح جیسا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کس طرح سے لوگوں کے گیگز بنی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے ایک پکچر یا تمبنیل بنانی ہے اپنے اسکلز کے اکارڈنگ. ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیلز ڈسکرپشنز وغیرہ لکھنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب جو ٹاپ ریٹڈ کسٹمرز جو ٹاپ ریٹڈ فری لانسرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ سب سے پہلے آپ کو دیکھیں گے کہ سب سے ٹاپ پر نظر آئیں گے. ٹھیک ہو گیا، اس طرح پھر یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو فریم ورک ہے یا ان کا جو ورک میتھڈ ہے وہ بھی آپ کو شو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے یہ اسکلز کو کیسے جو ہے یہاں پہ انٹر کرنا ہے. ٹھیک ہے، بیسیکلی میں نے کیا ہے یہ سوئچ ٹو بائی موڈ پہ. ہم نے کرنا ہے سوئچ ٹو سیلنگ موڈ پر. سوئچ ٹو سیلنگ موڈ پر کریں گے تو آپ ایز اے فری لانسر یہاں پہ کام کریں گے جیسے ہم نے پہلے کیا. یہاں پہ ہمارے پاس ڈیش بورڈ ہے، جو ڈیش بورڈ ہمارا یہ شو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کو وہ ساری چیزیں ڈیٹیلس میں شو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ان باکس ریپلائز ساری چیزیں. ٹھیک ہے، گرو وتھ سیلر. ٹھیک ہے، آپ کو جو اسکور ہے وہ ساری چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پہ نیچے ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے شو ہوتی ہے.
यहाँ पे آئیں گے آپ کے مائی بزنس پہ، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی آرڈر وغیرہ ملنا ہے، ٹھیک ہے، گیگز کی، ٹھیک ہے، گیگز کی پرفارمنس آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کی کیا آپ کے پاس اس کا سرچ رینک کیا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کتنی امپریشنز آ رہی ہیں، تو وہ ساری ڈیٹیلز آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی یہاں پہ پینڈنگ میں اگر کوئی ہے پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ریکوائرڈ موڈیفیکیشن ڈرافٹ میں ہے، کوئی ڈینیڈ یا پاس ہو گیا، ٹھیک ہے، یہاں سے آپ کی جو بزنس ہو گیا ہے جی، ٹھیک ہے، پروفائل اور ارننگ، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے پروفائل کو صحیح طرح سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، پروفائل میں اپنا نام کریکٹلی انٹر کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے پیشنس کے مطابق لکھنا ہے جو آپ ٹیگ لائن آپ لکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ساری ڈیٹیل آپ نے 1 by 1 لکھنی ہے اور آپ نے صحیح کریکٹلی لکھنی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلط بیانی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، جو کام آپ کو آتا ہو وہ ہی لکھنا ہے۔ کوئی پورٹ فولیو وغیرہ دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پورٹ فولیو آئے گا آپ کا، ٹھیک ہے۔ لرننگ ہے، اگر آپ کو یہاں پہ کورسز وغیرہ ان کی آتی ہیں فائور کی تو آپ نے وہ جوائن کرنی ہے، تو انرول نو کے اوپر کلک کر کے آپ ان کی کورسز کو جوائن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انگلش کا آپ ٹیسٹ ہے جو ضروری ہوتا ہے وہ بھی آپ اس سے یہاں سے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہاں پہ اسکلز ہیں، ہم نے اسکلز تو یہاں پہ ہم نے ٹیسٹ جو ہے جو بھی آپ کی اسکلز ہیں وہ یہاں پہ ہم نے ایڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسکلز ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے ایجوکیشن کو ایڈ کرنا ہے جی، آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی سرٹیفکیشنز ہیں جو آپ اسکلز پرووائڈ کرنا ہے ان کے اکارڈنگ یہاں پہ ہم نے اسکلز کو انٹر کرنا ہے، ٹھیک ہے، 1 by 1 یہاں سے ایڈ نیو کریں گے، ٹھیک ہے۔ سرٹیفکیشن اوارڈ، ٹھیک ہے، یہاں پہ پہلے اوارڈ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، کس چیز کا ہے، اس کی کیٹیگری کیا ہے اور کب آپ کو یہ ملا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایڈ کرنا چیز ہوتی ہے یہاں سے اپنا پروفائل کو چینج کر سکتے ہیں، ڈسپلے نیم، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اپنے پروفائل کو اچھی طرح سے بلڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بلڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ساری انفارمیشن ہم نے دینی ہے، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ ہم نے ساری چیزیں پرووائڈ کر لی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی یہاں پہ اویلیبلٹی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، کب سے کب تک آپ اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے۔ 7 days ہوتے ہیں تو آپ 7 days آپ جو ہے یہاں پہ اویلیبل ہیں، یا وہاں پہ کوئی آپ کی ویکینڈز بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس پہ آپ اپنے آپ کو آف لائن کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ ایڈ میسیجز ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے بائرز ہیں وہ آپ چیک کر سکیں کہ آپ کو کسی، ٹھیک ہے، وہ گیگز کو جب وہ بائی کریں، ٹھیک ہے، لیکن آپ آف لائن ہوں تو وہ ساری چیزیں آپ کو شو ہوں گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے آل بائر کین کنٹیکٹ می، ٹھیک ہے، تو جو بھی بائرز ہوں گے وہ آپ سے کنٹیکٹ کریں گے، آپ آف لائن ہوں یا ویکینڈ پہ ہوں، ٹھیک ہے، یا ہالیڈیز پہ ہوں۔ تو اس کے بعد یہاں سے اس کو ہم نے کنفرم کر کے چینج کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس شو ہوتی ہیں۔ یہاں پہ انٹروڈیوس کرنا ہے اپنی ویڈیوز، کوئی انٹروڈکشن ویڈیو آپ نے لازمی دینی ہے اگر آپ یہاں سے جو ہے ارننگ کرنا چاہتے ہیں۔ جو اس کا جو پروفائل کی ورتھ ہے وہ اس سے انکریز ہوتی ہے تو آپ کو ارننگ بھی اور آپ کو جو کلائنٹس ہیں وہ بھی جلدی آپ کو ہائر کریں گے۔ یہاں پہ آپ نے پورٹ فولیو کو ایڈ کرنا، اگر آپ نے پریویس کہیں ورک کیا تو یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ اس کا میکانزم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہاں پہ جس طرح کہ یہ ہماری گیگز ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ کریٹ نیو گیگز کو انٹر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کریٹ نیو گیگز کے اوپر ہم کلک کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ہم کریٹ گیگز کے اوپر کلک کریں گے، یہاں اپنے کریٹ جو گیگز ہوگی اس کا ٹائٹل ہم نے یہاں پہ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ میوزیشین ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ ڈیٹا انٹرپریٹر ہیں، یہاں پہ آپ ویب ڈیولپرز ہیں، تو آپ نے اپنی اسکلز کے مطابق یہاں پہ یہاں ہم نے لکھا ہے آئی ول ڈو دا بیسٹ ویڈیو SEO اینڈ آرگینک پروموشن، ٹھیک ہے۔ تو آئی ول تو لکھا ہے، آپ نے کیا آپ کی کیا اسپیشلائزیشن ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے۔ سپوز آپ جو ہے ویب ڈیولپر ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ورڈپریس ویب ڈیولپر ہو سکتے ہیں، بلاگ اسپاٹ، یا آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کوئی اسکلز ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہاں پہ وہ چیز لکھنی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے اپنی کیٹیگریز کو چوز کرنا ہے۔ اگر آپ گرافک ڈیزائن کے متعلق ہیں تو آپ نے فرسٹ کیٹیگری، اس کے بعد آپ نے سب کیٹیگری پہ کیا چوز کرنا ہے، آپ لوگو ڈیزائن کرنا ہے، برانڈ اسٹائل جو ہے، گائیڈز ہے، گیم آرٹ ہے، یا جو بھی آپ ہے، ٹھیک ہے، ایپ ڈیزائن ہے، UX ڈیزائن ہے، لینڈنگ پیج، ٹھیک ہے۔ تو ساری سب کیٹیگریز ہے، آپ سے جو بھی ریلیٹڈ ہو وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنی ہے۔ یا فلیئر ڈیزائن ہے، ٹھیک ہے، تو سپوز آپ فلیئر ڈیزائن ہے، ٹھیک ہے، تو سب کیٹیگری میں ہم وہ چیز ایڈ کریں۔
اس کے بعد یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ فارمیٹ کیا ہوگی فلیئر کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم فلیئر بناتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈور ہینگرز ہیں، ٹھیک ہے، یا میڈیا کٹ، ٹھیک ہے. تو آپ نے ایک چیز اس میں سے پرووائڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے، میڈیا کٹ یا ڈور ہینگ. اس کے بعد فارمیٹ اس کی کیسے آپ پرووائڈ کر کے دیں گے، ٹھیک ہے، اے آئی میں ہوگی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جی پی جے، پی این جی یا جو بھی ہو، ٹھیک ہے. جو فائل ان کو چاہیے ہوتا ہے تو وہ ساری آپ یہاں سے پرووائڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے جے پی جی پی نہیں کرنا، اگر کسٹمر آپ کا جی پی جی پی ریکوائر کرتا ہے تو آپ اس کو جی پی جی پی میں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جے پی جی پی نہیں زیادہ سیوٹیبل پی این جی پی ہوتا ہے یا پی ایس ٹی پی. اس کے بعد پازیٹیو جو ہے آپ نے کی ورڈز لکھنے ہیں، ٹھیک ہے. اگر گرافک ڈیزائننگ سے متعلقہ ہے تو آپ نے یہاں پہ فلیئر ڈیزائننگ سپوز ہم لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جیسے بزنس فلیئر ہو گیا، فلیئر ڈیزائننگ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو بھی اس کی کی ورڈز ہیں وہ آپ یہاں سے چوز کر کے لکھیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ یہاں بھی ہم لکھیں گے آئی ول ڈو آئی کیچ فلیور ڈیزائن ہو گئے، ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد ہم نیکسٹ کریں گے. نیکسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم پیکیجز کو ڈسکرائب کرنا ہے، ٹھیک ہے. اسٹینڈرڈ، بیسک، پریمیم لکھے ہیں آپ جس طرح اس کو لکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم نے ڈسکرائب کرنا ہے کہ جو فلیئر یا جو ڈیزائن آپ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی فارمیٹ کیا ہوگی، کیسی ہوگی، ٹھیک ہے. آیا یہاں پہ آپ اس کو جی پی جی میں دیں گے، پی این جی میں دیں گے. اس کے بعد آپ کو اس کو پی ایس ڈی میں دیں گے، جی پی جی میں دیں گے، پی ڈی ایف دیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری کیٹیگریز ہیں. تو یہاں پہ اس کی کیا کیٹیگریز ہو سکتی ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ آ جاتے ہیں ڈیلیوری کے، کہ آپ اپنی اس فلیئر کو کب تک اس کو ڈیلیور کرائیں گے، ٹھیک ہے، کتنے دن میں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ لکھا ہوا 1 days، ٹھیک ہے. تو ڈیلیوری ٹائم 1 days، یہاں پہ بھی آپ 1 days، ٹھیک ہے. یہاں پہ کام زیادہ ہوگا تو آپ میں بھی اس کو 2 days پہ بھی کر سکتے ہیں. آپ کے ورک کے اوپر کام ہے کہ آپ اس طرح اس کو دینا چاہتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ ریویژن، یعنی کہ آپ نے وہ کام دیا ہے، ٹھیک ہے، فلائر ڈیزائن کر کے دیا، اس میں کوئی ریویژن آ سکتی ہے. اس میں وہ کلائنٹس آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس میں مجھے یہ چینج کر کے دیں، ٹھیک ہے. اس میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ کتنی ریویژن دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ اس میں سپوز آپ کو 1 ریویژن دینا چاہتے ہیں، 2 دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ اس کو کتنی ریویژن دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ زیادہ ریویژن دیں تاکہ کلائنٹس آپ کے اوپر اعتبار کرے، ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے یہاں پہ کیا چیز ہوگا، ٹھیک ہے. ایک پرنٹ ریڈی ہوگی، ٹھیک ہے، پہلے آپشنز میں، ٹھیک ہے. اگر پرنٹ ریڈی ہے تو آپ نے پرنٹ ریڈی کو بھی چوز کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کو بھی ڈیفینیٹلی ہم نے پرنٹ ریڈی کو ہی چوز کرنا ہے کیونکہ اس نے پرنٹ ریڈی، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ سورس فائل اس کو دیں گے یا نہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ بیسک میں اس کو سورس فائل دینا چاہتے ہیں تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے یس یا ناٹ، ٹھیک ہے. تو اگر میں نہیں دینا چاہتا ہوں تو آپ اس کو نہیں دے سکتے. آپ اس میں بیس اسٹینڈرڈ اور اس میں کر دیں کیونکہ اس میں ہم پرائس زیادہ رکھتے ہیں اور ساری چیزیں اس حساب سے ہم ڈیزائن. اس کے بعد ڈبل سائیڈڈ ہے اور ناٹ سنگل سائیڈڈ، ٹھیک ہے. تو آپ اس کو ڈسکرائب کر دیں کہ وہ ڈبل سائیڈ ہے یا سنگل سائیڈ ہے. اس کے بعد کسٹمر گرافک ہوگا، یہ بھی کسٹمر گرافک ہوگی، اور یہ بھی اس کو ہم کسٹمر فوٹو ایڈیٹنگس، ٹھیک ہے، فوٹو ایڈیٹنگ اس میں ہم دے دیں گے، ٹھیک ہے. سوشل میڈیا ڈیزائن ہوگا تو ہم اس کو بھی کلک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. کمرشل یوز، ٹھیک ہے. اگر وہ کمرشل یوز ہے تو آپ بیسک میں اس کو نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو آپ بے شک تھوڑا سا اسٹینڈرڈ بھی کر دیں یا بیسک سے ہٹ کر تھوڑا سا، ٹھیک ہے، جو آپ نے پیکیجز رکھا ہوگا اسٹینڈرڈ اور پریمیم میں. اس کے بعد آپ کی شپنگ، ٹھیک ہے. یہ شپنگ اس کی ادھر بھی آ گئی ہے، ہم یہاں پہ اس کو نہیں کریں، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آ دیتی پرائس، اس کی پرائس آپ کتنے ڈالر رکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ یہاں پہ آپ منیمم جو ہے $5 اس کی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، منیمم، ٹھیک ہے. اس سے 5 سے کم آپ اس کی نہیں رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم یہاں پہ کریں گے کہ ہم اس کو دیں گے کہ سپوز یہاں پہ اس کی $10 کر لیتے، ٹھیک ہے. اس کے ہم رکھ دیتے ہیں کیونکہ یہ ذرا اسٹینڈرڈ سائز ہے یا اس کی کیٹیگری اسٹینڈرڈ ہے. اس میں ساری ہماری سورسز فائل بھی ہیں، ساری چیزیں ڈیٹیل میں ہیں. تو ہم اس کو 15 تک دے دیں گے. اس کو ہم سپوز دیتے ہیں کہ $25 میں ہم اس کو کمپلیٹ کر دیں گے. اس کے بعد یہاں پہ لائسنس امیجڈ، ٹھیک ہے. لائسنس امیجڈ ہوگی، ٹھیک ہے. اگر لائسنس امیجڈ ہم نے ادھر سے بائی کرنی ہے، جیسے شٹر اسٹاک کا ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی لائسنس امیج کی ضرورت پڑی تو وہ بھی ہم یہاں سے اگر بائی کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ہم اس میں سے انکلوڈ کر سکتے ہیں. اگر کسی کمرشل یوز کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو ہم میں بھی وہ جو ہے پرچیز کریں، ٹھیک ہو گیا. جو اس کی ساری اماؤنٹ یہاں پہ ڈل جائے گی تو آپ کے پاس یہ ٹوٹل پرائس آ جائے گی. اس کے بعد یہاں پہ آ جاتا ہے کہ ڈیلیوری. اگر کلائنٹ صاحب کو کہہ رہا ہے کہ مجھے جو ہے یہ آپ کا سپوز یہ پہلا جو ہے
وہ بھی 1 ڈے ہے، لیکن جو سیکنڈ ڈے ہم نے کیا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، کہ ہم ایک دن میں اس کو کریں گے. سپوز اس کو ہم 2 ڈیز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم اس کو 3 ڈیز کر دیتے ہیں. سپوز یہاں پہ اب 2 ڈیز 3 ڈیز ہم نے کیا ہے. اس میں ہم یہاں پہ چاہتے ہیں کہ پہلی والی ریویژن میں کسٹمر، چلو وہ تو بیسک ہی ہے، اس پہ ہم نے کوئی چیز نہیں کرنا ہے، وہ ایز اٹ از ایسے ہی رہے گا. سیکنڈ جو اسٹینڈرڈ ہے وہ ہمارا 2 ڈیز پہ اگر کسٹمر کہے کہ مجھے ایک دن میں چاہیے، تو آپ وہ ایک دن کی کتنے چارجز لیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ نے وہ ڈالنے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دن کی ایکسٹرا چارجز، ٹھیک ہے. تو ایکسٹرا آپ کتنے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، $5 آپ اس پہ چارج کر لیں، آپ کے اوپر ڈپینڈ ہے آپ کتنے چارج کرنا چاہتے ہیں. نیکسٹ پریمیم کا ہے تو یہ بھی 1 ڈے میں ہم اس کو چارج کر سکتے ہیں. اس کے لیے سپوز ہم $10 کر دیں گے کیونکہ یہ ہائی کوالٹی ڈیزائن ہے. اس کے بعد یہاں پہ ایڈیشنل ریویژنز ہوں گی، ٹھیک ہے، یہاں پہ کتنے ایڈیشنل ریویژن آپ دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. 5 جو ہے اگر وہ کہے گا کہ میرے لیے جو ہے وہ ایڈیشنل ریویژن پہ ہم کتنے چارج کریں گے، اور اس کے اوپر ہم کتنے دن میں ایڈیشنل ریویژن 1 ڈے اس کے اوپر ہم لکھیں گے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر ایک وہ مجھ سے ایڈیشنل ریویژن مانگے گا تو میں اس کے پرائس چارج کروں، لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر آپ بعد میں مطلب کوئی ایشو آ گیا تو آپ اس کو چینج کریں، ٹھیک ہے. سورس فائل کا یہاں پہ سورس فائل بھی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ سورس فائل کی ایکسٹرا چارج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. یہ عموماً جو ہے آپ جو یہ والی فارمیٹ ہے جو اسٹینڈرڈ فارمیٹ ہے تو اس میں ہم جو ہے یہ پرووائڈ کر کے دیتے ہیں، لیکن پہلے اور اس میں عموماً جو ہے یہ اسٹینڈرڈ جو سورس فائل ہے وہ ہم نہیں پرووائڈ کرتے ہیں کیونکہ اس کی اماؤنٹ اتنی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ڈبل سائیڈڈ ہے جو آپ گرافکس بنا کے دے رہے ہیں تو اس کے ایڈیشنل آپ چارج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. اس کے اوپر آپ کتنے ایڈیشنل ڈیز ریکوائرڈ ہوں گے تو وہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد فوٹو ایڈیٹنگ ہے کمرشل یوز، ٹھیک ہے. آپ اس کو کس کے لیے کمرشل یوز کے لیے اگر وہ یوز کرنا چاہتا ہے تو اس کے آپ کتنے چارج کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. کمرشل یوز کے لیے آپ $10 جو ہے اس کے اوپر کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ شپنگ ہے اور ایڈ اسٹاک میڈیا ہے، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہ بھی کریں تو کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے بعد ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. تو اس طرح سے آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں. سپوز یہ میں نے آپ کو ایگزامپل کے طور پر، ٹھیک ہے، کہ پہلے ہم لکھتے ہیں ہائی فلیور ڈیزائن ان JPG PNG فارمیٹ ہوگی، ٹھیک ہے. ہائی کوالٹی ڈیزائن کمپلیٹ فلائر ڈیزائن ان JPG PNG PDF فارمیٹ. پھر اس کے بعد ہائی کوالٹی ڈیزائن کمپلیٹ ڈیزائن، اس کے بعد JPG PNG PDF PSD فارمیٹ سورس فارمیٹ بھی آ جائیں گے. اس کے بعد یہاں پہ نیکسٹ چلے جائیں گے ہم فارمیٹ، اس کو ہم سیو کر کے نیکسٹ پیج پہ جائیں گے. اس کے بعد یہاں پہ ہم نے اپنی جو گیگز ہے اس کو ڈسکرپشن لکھنی ہے، ٹھیک ہے. اس کی ڈسکرپشن لازمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ جو ڈیزائن ہم پرووائڈ کر رہے ہیں اس کی بہت ضروری ہوتی ہے، آپ ڈسکرپشن لازمی دیں، ٹھیک ہے. ڈسکرپشن ہم لکھ لیں گے. ڈسکرپشنس کے بعد یہاں پہ اسکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں اس کی FAQs آپ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. FAQs کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فریکوینٹلی آسک کویسچنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کسٹمرز آپ کا ڈیزائن کیوں بائی کرے، ٹھیک ہے، اس کی کیا خصوصیت ہیں، ٹھیک ہے. وہ ساری چیزیں آپ نے لکھنی ہے. اور اس کے ذہن میں کوئی کویسچنز آتے ہیں تو وہ یہاں سے جو آپ نے کویسچن ایڈ کیے ہیں تو وہ یہاں سے اسٹڈی کر کے اس کو معلوم ہو سکے، ٹھیک ہے. اب ہم جو ڈسکرپشن آپ نے لکھ لی ہے، نیچے ہم نے ایڈ اے کویسچن کرنے، ٹھیک ہے. 1-2 کویسچنز آپ ریز کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ ہم نے سیو اینڈ کنٹینیو کے اوپر کلک کرنا ہے ہم نے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ جب ہم سیو کر لیتے ہیں، ڈسکرپشن ہمارا سیو ہو گیا ہے تو ہم نے کہا تھا کہ ایک کویسچن ہم ریز کریں گے، ٹھیک ہے. یہاں پہ کویسچن ہم لکھیں گے کہ جس طرح ہم نے یہ کویسچن بنایا ہے تو اس طرح سے کویسچن آپ کریٹ کر کے ہم نے جو ہے یہ اس کو سیو کریں. سیو کر کے بعد ہم نیکسٹ کنٹینیو کریں گے. تو اس کے بیسک جو ہمارے سٹیپس ہیں وہ اوور ویو تھا، پرائسنگ تھی، پھر ڈسکرپشنز تھی، اینڈ FAQs تھی، ریکوائرمنٹس، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہماری گیلریز آ گئی، ٹھیک ہے. یہاں سے ہم نے جو سیوٹیبل پکچرز ہوگی آپ کی گیگز کو جو پریزنٹ کرے گا، ٹھیک ہے. ہم نے 3 پکچر جو ہیں یہاں پہ اپڈیٹ کرنے ہیں یا اپلوڈ کرنے ہیں، ٹھیک ہے. پکچرز کو جو ہے آپ کینوا کے اوپر ڈیزائن کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو جو ہے بہترین کوالٹی میں آپ کو ڈیزائننگ کی جو فیچرز ہیں وہ اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے. اچھی کوالٹی کی ڈیزائن کر کے یہاں پہ ہم نے اپلوڈ کرنے ہیں. اس کے بعد اگر آپ کی ویڈیوز اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی بہت بہترین پریزنٹ کرے گا آپ کی گیگز کو، ٹھیک ہے. اگر آپ اس سے متعلق کوئی ڈاکومنٹس بھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے کہیں پریویس کام کیا ہے تو PDF کے فارمیٹ میں ہم یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ سارا پروسیس ہم نے کر لیا تو یہاں ڈکلیریشن ہے. اس کے بعد سیو اینڈ کنٹینیو ہم کریں گے تو اس کے بعد ہمارا جو گیگز ہے وہ پبلش
ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ چیز لازمی کرنی ہے کہ اس کی پکچرز اور ویڈیوز جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم نے لگا لی ہے۔ تو یہ بیسک ہوتا ہے فائیورس کے اوپر ہمارا کام، ٹھیک ہے۔ جب ہم گیگز لگا لیں گے تو اس طرح سے ہمارا جو گیگز ہوگا وہ پریویو ہوگا، اس کی ساری فارمیٹ ہمیں اس طرح سے نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کلائنٹس اس کے اوپر کلائنٹس آئے گا تو یہاں پہ ہم نے کنٹینیو والے آپشن کے اوپر وہ کلک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کنٹینیو کرے گا، وہ جو میرا پیکیج ہے وہ یہاں سے وہ بائی کر سکتے، جس طرح ہم نے وہ اسٹینڈرڈ بائی اور پریمیم کے پیکیجز بنائے تھے تو وہ یہاں پہ اس طرح سے کام آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ اس کی انکلوڈیڈ اور ساری چیزیں جو فارمیٹس ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو کوئی مسٹیک ہو گیا ہے تو لاسٹ ٹائم آپ اس کو ایڈٹ کر کے دوبارہ سے آپ اس کو پبلش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو فائیور کے اوپر یہ میکانزم ہے، جب آپ نے یہ ساری چیزیں بنا لی ہیں تو اب آپ پروفائل کے اوپر جب جائیں گے تو اب آپ کے ساتھ جو گگز ہوں گی جو آپ نے پبلش کی ہیں، ایکٹیو کر لی ہیں، تو وہ بھی شو ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ آپ کے جو کلائنٹس ہوں گے یا جو کسٹمرز ہوں گے وہ آپ کے گگز کے اوپر آ کے یہاں سے آپ کی جو ہے آرڈر دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فائیور کے اوپر یہ میکانزم ہے کہ کس طرح سے آپ اس کے اوپر کام کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ ایسی کافی کیٹیگریز ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ جو لارجسٹ فری لانسنگ پلیٹ فارم ہے وہ اپ ورک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ہی سیوٹیبل ہے، بہت ہی زبردست پلیٹ فارم ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے آپ ارننگ کر سکتے ہیں اور یہ بڑی ریئل ہے ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر ہم کیسے کام کریں گے، اس کا جو ورکنگ میکانزم ہے وہ کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جب یہاں پہ ہم نے فائیور کو اور اس کو کمپیئر کریں گے تو اس میں اور فائیور میں بڑا ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ہی بڑا ڈفرینس یہ ہے کہ اس کا جو میکانزم ہے ٹوٹلی الٹ ہے۔ کیسے ڈفرینس ہے وہ یہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر ہم تو گگز وغیرہ بنا کے پبلش کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ویٹ کرتے ہیں کلائنٹ کا، یہ لیکن یہاں پہ ایسا ہے کہ اپنے پروفائل کو اچھی طرح سے بلڈ کریں گے۔ پروفائل کو بلڈ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم کلائنٹس کو ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کلائنٹس کی مطلب جو ہمارے اکارڈنگ کام ہوتا ہے، جو ہمارے اسکلز کی ریلیٹڈ کام ہوتا ہے، اسکلز کے اوپر جو بھی ہمارا کلائنٹس آتے ہیں یہاں پہ تو اس کے اوپر اسکلز کی ریلیٹڈ جو بھی ہمارا ورک ہوتا ہے اس کے اوپر ہم نے جو ہے کور لیٹر بھیجنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا جابس کے اوپر اپلائی کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہاں پہ ہم اس کے اوپر بھی کافی زیادہ کیٹیگریز ہیں۔ آپ کسی بھی شعبے میں آپ کو مہارت حاصل ہے، ٹھیک ہے، آئی ٹی سے ہے، اے آئی سروسز سے ہے، ڈیزائننگ سے ہے، کسی بھی کوئی بھی کام آپ کو آتا ہو، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ اپنی اسکلز کو پروو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ پروو کوالٹی، ٹھیک ہے، نو کاسٹ انٹل یو ہائر، ٹھیک ہے۔ جب تک آپ نے کسی بھی فری لانسر کو ہائر نہ کیا ہو کوئی بھی کاسٹ آپ نے یہاں پہ جو ہے پے نہیں کرنی ہے، سیو اینڈ سیکیور ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ نیکسٹ جو ہے فائنڈ گریٹ ورکس ہیں، ٹھیک ہے، اپرچونیٹیز آپ کو کافی زیادہ ملیں گی، فاسٹرز ہے اور اس میں کافی زیادہ آپ کو کام جو ہے یہاں سے مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے چانسز کافی ہائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں کمپٹیشن دونوں میں ہے لیکن آپ نے پروو کرنا ہے کہ مجھ میں بھی کچھ کوالٹیز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کبھی انشاءاللہ یہاں پہ جیسے یہ فری لانسرز یہاں پہ رینک کر رہے ہیں، فری لانسرز کی جو ہمارے پاس یہ جو اپ ورک کی پلیٹ فارم تھی، تو آپ بھی انشاءاللہ یہاں پہ جو ٹاپ سیلرز ہوتے ہیں وہاں پہ آپ بھی جو ہے یہاں سے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس میں کیا ڈفرینس ہے۔ تو جب یہاں پہ ہم آئیں گے اپ ورک پر تو یہاں پہ ہمیں سب سے پہلے لاگ ان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لاگ ان کرنے کے بعد یہ ہمارا ڈیش بورڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اپنی کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے پروفائل کو، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے سب سے ایجوکیشن ہسٹری کو انٹر کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد امپلائمنٹ ہسٹری کو، پھر ایجوکیشن کو، پھر ویڈیوز انٹروڈکشنز کرنی ہوتی ہیں، کوئی سرٹیفکیشنز اور اپنے شو کیسز یا اپنے جابز وغیرہ جو ہوتی ہیں، پورٹ فولیو جو ہوتی ہیں وہ بنا کے نے اپلوڈ کرنی ہوتی ہے۔ جب آپ یہ ساری پوائنٹس آپ کر لیں گے تو آپ کی پروفائل جو ہے وہ 100% کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ آپ کی جو ورک میکانزم ہے وہ اس کے اوپر ورک کیسے کرتا ہے۔ یہاں پہ آپ نے اویلیبلٹی بیج اگر لگانا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی کنیکٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کنیکٹس ہوتے ہیں جو آپ کسی بھی جابس کے اوپر جو ہے جب آپ ہائر کریں گے کسی فری لانسرز کو
کسی بھی کلائنٹس کو، تو آپ سے جو ہے وہ یہ کنیکٹس جو ہے وہ ڈیڈکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو منتھلی آپ کو فری، اگر آپ یہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 10 کنیکٹس دیے جائیں گے، ٹھیک ہے. اگر آپ پروفیشنل یا اس کو تھوڑا سا اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں یا پرو ورژن آپ کریں گے تو وہاں پہ آپ کو کافی زیادہ کنیکٹس اور ساری جو فیچرز ہیں وہ بھی آپ کو مل سکتی ہیں، ٹھیک ہے. آپ یہاں سے دیکھیں میرے کنیکٹس بالکل زیرو ہیں، ٹھیک ہے. بائی کنیکٹ کریں گے تو ہم تبھی جا کے ان جابس کے اوپر اپلائی کر سکیں گے، ٹھیک ہے. جب تک آپ کے پاس کنیکٹس نہیں ہوں گے تب تک آپ ان جابس کے اوپر اپلائی نہیں کر سکیں گے. ہر جابس کی، ہر کیٹیگریز کی ڈفرینٹس ٹائپس کی ہمارے پاس جابس ہوتی ہیں، ان کے اوپر ان کی کیٹیگریز کافی ڈفرینس ہوتی ہے. جب آپ نے پروفائل کو اپڈیٹ کر دیا ہے، ٹھیک کہ میرا لگا ہوا ہے $6 پر ہاور، ٹھیک ہے. اب ڈفرینٹ فری لانسر ہوتے ہیں، ان کے کام کے میکینزم کے مطابق یا کام کے اکارڈنگ، ٹھیک ہے، ان کے ڈفرینس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ اس کو 6 سے 5 لکھ سکتے ہیں اگر آپ انیشلی یہاں پہ آئے ہیں، ٹھیک ہے. فرسٹ اسٹیج ہے آپ کا، تو آپ اس کو کم لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے. کم لکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کلائنٹس ہے وہ آپ کو ہائر کر سکیں. لیکن ہائر تو یہاں پہ آپ زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ اپ ٹو جیسے کہ آپ کی کام کی جو بھی آپ کا کام کی پروسیڈنگ ہے اس کے اکارڈنگ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. تو میں یہاں پہ $6 ہی پریفر کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد یعنی $6 پر ہاور، ٹھیک ہے. جب بھی مجھے کوئی کام ملے گا تو میں 6 پر ہاور کے حساب سے کام کروں گا. جتنی بھی کام، چاہے وہ 8 گھنٹے کا ہے، 6 گھنٹے کا ہے، 4 گھنٹے کا، تو یہاں پہ میں نے مینشن کیا ہوا ہے پروفائل کے اوپر. تو مجھے کوئی بھی ہائر کرے گا تو وہ یہ ساری چیزیں ڈیٹیل دیکھے گا کہ اگر میں اس بندے کو ہائر کروں گا تو اس کی یہ ریٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ فری لانسر میں تو ہم ایک ہی دفعہ اپنی پروفائل ریٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم نے ریٹ کو خود جو ہے فکس کر لیا تو وہی ہوگا، ٹھیک ہے. بعد میں آپ اس کو چینج نہیں کر سکیں گے جب آپ کسی جابس کے اوپر اپلائی کریں گے. ہاں یہ ہے کہ آپ اپنی جب آپ کو 2 4 5 6 پروجیکٹ مل گیا، آپ کو ریویو وغیرہ مل گیا، تو آپ اس کو بے شک آپ اس کو انکریز کر سکتے ہیں. اس کے بعد پورٹ فولیو ہم نے ایڈ کرنی، جیسے ہم نے فائور کے اوپر دیکھی ہے کہ ہم اپنی پورٹ فولیو کیسے چینج کریں گے. تو ٹھیک ہے، پورٹ فولیو میں اپنے پکچرز اور اپنی پریویس ورک وغیرہ کو وہ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ میرا پورٹ فولیو ہے. اس کے بعد ورک ہسٹری ہے ہماری. اس کے بعد یہاں پہ ہماری سکلز ہے. سکلز بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، جو سکلز آپ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ریلیٹڈ سکلز آپ نے انٹر کرنی ہے، ارریلیونٹ کوئی کام یہاں پہ انٹر نہیں کرنا ہے. یہاں پہ ویڈیو انٹروڈکشن بھی آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے وہ ہاور پر ویک آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں کہ آپ کتنے ورکس آور پر ویک جو ہے آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے لینگویجز ہیں، ٹھیک ہے. لینگویجز آپ انگلش سلیکٹ کر سکتے ہیں، اردو، ٹھیک ہے. جو بھی لینگویج آپ نے سلیکٹ کرنی ہے یہاں سے ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے اوپر کلک کریں گے، ٹھیک ہے. تو انگلش کی جو بھی لینگویج ہے یہاں سے آپ اس کو چینج سلیکٹ کرنی ہے اور اس کی پروفیشنسی لکھنی ہے کہ اس میں آپ بیسک ہے، کنورشنل ہے، فلوئنٹ ہے، نیٹیو ہے. وہ سلیکٹ کرنے کے بعد اس کے بعد نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس جو لائسنس ہیں یا سرٹیفکیٹس ہوتی ہیں وہ آپ یہاں پہ جو ہے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایجوکیشن ہے کہ ہمارے پاس اسٹیپ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. ایجوکیشن کو آپ نے ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. جو لاسٹ آپ کی ڈگری وہ بے شک آپ اس کو اٹیچ کر سکتے ہیں. اس کے بعد لنکڈ اکاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے. آپ گٹ ہب یا اسٹیک اوور فلو یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ٹیسٹیمونیل ہیں وہ بھی، اور سرٹیفکیشن وغیرہ جو آپ کو ٹھیک ہے یہاں سے وہ سرٹیفکیٹ جو گریڈلی وغیرہ سے آپ نے اچیو کی ہوں تو وہ آپ اٹیچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. نیچے امپلائمنٹ ہسٹری ہوتی ہے، آپ یہاں سے ایڈ کر کے امپلائمنٹ ہسٹری، پریویس ہسٹری آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کی کوئی اور بھی مطلب اس کے علاوہ بھی اگر ایکسپیرینسز ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کی فائل کی ورتھ بڑھے. یہاں پہ آپ کی فائل کی جو پرسنٹیج ہمارے پاس لکھی ہوتی ہے وہ بھی انکریز ہو، اور آپ کی جو زیادہ سے زیادہ جو کلائنٹس کا ٹرسٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ گین کر سکیں. تو اب یہاں پہ میری ساری پروفائل جو ہے سپوز بن گئی ہے، ٹھیک ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کسی بھی جابس کے لیے اپلائی کریں گے، ٹھیک ہے. کسی جابس کے لیے اپلائی کیسے کریں گے، ٹھیک ہے. سپوز اب ہمارے پاس یہ سب سے پہلے پوسٹ آ گئی، ٹھیک ہے. پوسٹنگ پروڈکٹ آن ورڈپریس وتھ گائیڈ، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے آپ کو کیا چیز دیکھنا ہے کہ کلائنٹس کہاں سے ہے، ٹھیک ہے. یو کے سے ہے، پہلے اس نے کتنی اسپینڈ کی ہیں، مطلب اس نے 4K پلس اسپینڈ یہاں پہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ویریفائڈ کلائنٹس ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی جو
اسٹیمیٹڈ بجٹ ہے وہ $5 ہے، اور یہاں پہ اس کے پرپوزل چلے گئے ہیں $20 to $50، سوری 20 to 50 پرپوزل اس کے پاس چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی اس کے اوپر ہم نے پوسٹ کرنا ہے، تو سپوز اس کے اوپر کرنا چاہتا ہوں پرپوزل، اس کو بھیجنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہاں اس کی ڈسکرپشن لکھی ہے، ہم نے یہ چیزیں بڑا غور سے پڑھنی ہے کہ اس کے ڈسکرپشنز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈسکرپشن کے اکارڈنگ ہی آپ اس کے میکانزم یا اس کی جو کیٹیگری ہے جاب کی وہ آپ سمجھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں، اسکلز کیا کیا ریکوائرڈ ہیں وہ لکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 7 کلائنٹس جو ہے وہ انٹرویوز ہیں، ٹھیک ہے، انٹرویو ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی تک کسی کو انویٹیشن وغیرہ سینڈ نہیں ہے۔ اب جا کے ہم اس کے اوپر اپلائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہم نے پاس اپلائی نو ہے، اس کے اوپر کلک کریں گے۔ اپلائی نو کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کی پرپوزل آئیں گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کو کتنے کنیکٹس ریکوائر ہیں جی 8، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، کنیکٹس کو بائی کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میرے پاس کنیکٹ نہیں ہے۔ تو فی الحال اس اسٹیپ کو بعد میں کروں گا، پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ کور لیٹر آپ نے کیسے یہاں پہ جاب کے اوپر ہم نے اپلائی کر، یہ ساری کیٹیگری ہم نے پڑھ لی ہے، ڈسکرپشن پڑھ لی ہے۔ اس کے بعد ہم نے جانا ہے کہ اس کام کو آپ کیسے سر انجام دیں گے۔ یہاں پہ 2 اسٹیپس ہوتے ہیں، بائی مائل اسٹون، بائی اسٹیپ بائی اسٹیپ، ٹھیک ہے۔ مائل اسٹون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پروجیکٹ کا ایک پارٹ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی ڈسکرپشن آپ نے لکھنی ہے، اس کی ڈیٹ لکھنی ہے کہ میں یہ اتنے کام اتنے دن میں کروں گا تو مجھے اتنے $, آپ نے بھیج دینے ہیں، ٹھیک ہے، جب وہ کام کمپلیٹ ہو جائے۔ دوسرا مائل اسٹون آپ نے کب کمپلیٹ، جب آپ کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں، 4، جتنے آپ کے پروجیکٹ کی ڈسکرپشنز ہیں اس کے اکارڈنگ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں جی پروجیکٹ جب ختم ہو جائے تو مجھے آپ نے یہ پیمنٹ کرنی ہے، ٹھیک۔ یہاں پہ بیسیکلی بڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بڈ ہوتا ہے آپ کسی بھی جب جاب کے لیے اپلائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی بڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کم سے کم ہائر کرے، جو کم سے کم کی پرائس میں آپ کو یہ جاب کر کے دے گا کلائنٹس کو، تو وہ اس کو ہائر کرے گا، ٹھیک ہے۔ ہم نیکسٹ جائیں گے کہ اس کے اوپر آپ کی جو جاب ہوگا وہ کتنا اس کے اوپر ٹائم لگے گا، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو لیس دین 1 منتھ کریں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس کور لیٹر ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ ہم نے کور لیٹر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کور لیٹر کے لیے جو ہے ہم نے پہلے سے میں نے لکھا ہوا ہے، تو وہی ہم یہاں سے کاپی اور پیسٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ ہے آپ وہ ایسے ہی بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے خود سے بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کور لیٹر کو، ٹھیک ہے۔ کور لیٹر کو لکھ کے اس کے بعد نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ سبمٹ پرپوزل ہے، ٹھیک ہے۔ کور لیٹر لکھ لیا تو ہم نے اس کو سبمٹ کر لیا، تو ہماری جاب چلی گئی۔ تو ہم نے اس کے اوپر پرپوزل چلا گیا، پرپوزل کے بعد پرپوزل چلا گیا اور ایکسیپٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو میسیجز آئیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے پاس کلائنٹس کے کچھ میسیجز آئے ہیں جو ایکسیپٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح کے آپ کو میسیج وغیرہ آئیں گے، تو آپ نے ان میسیجز کو جواب دے کے جو پروسیس ہے کام کا وہ ہم نے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، کنٹریکٹ کو اچیو کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں 3 سٹیپس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب کنٹریکٹ ہو گیا، اب کنٹریکٹ کو کلائنٹس نے آپ کو آفر کرنی ہے، آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے کنٹریکٹ کو کیا کرنا ہے، اسٹارٹ، ٹھیک ہے۔ جب اسٹارٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ ساری کنورسیشن ہم کلائنٹس کے ساتھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ کلائنٹس کا جو بھی ورک ہے وہ آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، کمپلیٹ کرنے کے بعد ہی آپ کو یہاں پہ پیمنٹ ریلیز کر دی جائے گی۔ اس کے بعد نیکسٹ جو چیز تھی وہ یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ پروجیکٹ کیٹلاگ، ٹھیک ہے۔ جب یہاں پہ آئیں گے مائکرو ڈیش بورڈ پر، یہاں پہ پہلے یہ آپشن نہیں تھا، ٹھیک ہے، کہ جیسے کہ ہم فائور کے اوپر جاتے ہیں تو ہم گگس کریٹ کرتے ہیں، اب یہاں پہ بھی آپ گگس کو کریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ 3 سٹیپ آپ نے کریٹ کرنا ہے، ریویو اینڈ سیل کر دینا ہے، جیسے کہ ہم فائور کے اوپر کرتے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ ابھی میرا ایک جو میں نے بنایا ہوا ابھی وہ انڈر ریویو ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ پبلش ہو جائے گا، ٹھیک ہے، پبلش ہو جائے گا یا اپرووڈ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں سے کریٹ پروجیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ پروجیکٹ کو کریٹ کریں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے اوور ویو ہے، پھر پرائسنگ ہے، پھر گیلری، پھر سارے سٹیپس جس طرح ہم نے وہاں فائور کی تھے وہاں یہاں بھی ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے سپوز ہم نے ٹائٹل دیا ہے، پھر اس کی جو سرچز ٹیگز ہیں وہ ہم نے لگانے ہیں، اس کے بعد کنٹینیو کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے پرائسنگ لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پرائسنگ کے بعد ہم نے گیلری سے پکچرز وغیرہ لگانی ہے جس طرح ہم بات کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کی ریکوائرمنٹس اور ڈسکرپشنز لکھنی ہے اور اس کو پھر ریویو کے لیے بھیج دینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ یہاں بھی بیسیکلی یہی آپ میتھڈ استعمال کریں گے، جیسے کہ ہم فائور، یہ اس کا ابھی ریسنٹلی فیچرز آیا ہے، پہلے یہ فیچرز کا نہیں تھا، پہلے صرف آپ جو ہے یہاں پہ جو بھی ہمارے پاس جابز آتی تھی اس پروجیکٹ کے اوپر ہم نے اپلائی کرنا ہوتا تھا۔ تو یہ بیسیکلی فائبر اور اپر کا میں ڈفرینس تھا، لیکن ابھی یہاں پہ بھی یہ فیچرز آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ بھی آپ اس طرح سے کام کر کے
آپ کسی بھی کیٹیگری، آپ کسی بھی اسکلز میں اپنے اکارڈنگ جاب کو فائنڈ کر کے یہاں سے جاب کو فائنڈ کرنا ہے، کسی بھی آپ کے کسی بھی اسکل سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ ڈیٹا ریلیٹڈ ہے، یوٹیوب SEO سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، جو جابز آئیں گی، ٹھیک ہے، جیسے کہ یہ میرے پاس یہ آ گیا، ٹھیک ہے، تو یہ ساری کیٹیگری ہے، اس سے آپ یہاں پہ فلٹر لگا سکتے ہیں، انٹری لیول ہو، بیسک ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ انٹری لیول پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں، اس کی لیس دین اس کی جو ہاورلی ریٹ کتنا ہو وہ آپ نے چوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پرپوزل کتنے گئے ہوں، ٹھیک ہے، لیس دین آپ کہہ دیں کہ 5 گئے ہوں، ٹھیک ہے، نیچے ساری چیزیں پیمنٹ کلائنٹ کی ویریفائڈ ہو یا ناٹ ویریفائڈ ہو، بیسیکلی یہ ہونا چاہیے کہ پیمنٹ اس کی ویریفائڈ ہونا چاہیے۔ اگر پیمنٹ ویریفائڈ نہیں ہوگی تو وہ کسٹمر میں بھی آپ سے کوئی جو ہے اسکیم کر رہا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ کلائنٹ کی کیا ہسٹری ہونی چاہیے، کیا وہ ہائر کیا ہو پہلے یا نہیں، تو وہ بیسیکلی اگر جب پیمنٹ ویریفائڈ ہو تو وہ اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ آپ کسی بھی کلائنٹ کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں۔ لوکیشن کو چھوڑ دیجیے آپ یہاں، ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس یہ سارا میکینزم آ گیا ہے، اس کے اوپر ہم نے اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیس دین 5 اور سارا کیٹیگری، ٹھیک ہے، تو ابھی 3 days اگو آ گیا، تو یہ سارا میکینزم اور سارا ورک اس طرح سے کام کرتا ہے۔ اچھا دوستو، اینڈ میں ہمارے پاس ایک بہت ہی زبردست فیچر ہے اپ ورک کے، اگر آپ کے پاس کنیکٹس بھی نہیں ہیں اور اگر آپ کلائنٹس کو فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ ہمارے پاس ایرو ہے، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ کنٹریکٹس کا۔ اگر آپ کے پاس ایکسٹرنل کوئی کلائنٹس آپ کو ملا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ نان اپ ورک پہ ہے، یعنی کہ اپ ورک کے پلیٹ فارم پہ آپ کو وہ نہیں ملا، کہیں دوسرے طریقے سے آپ کو یہیں فیس بک پر ملا ہے، ٹھیک ہے، یا کہیں اور طریقے سے آپ کو کوئی کلائنٹس ملا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے ادھر سے یہاں سے ہائر کرنا ہے، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ کنٹریکٹ کے تھرو، ٹھیک ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ چیز سیکیور ہوتی ہے اور آپ کی پیمنٹ بھی آسانی سے ریلیز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈائریکٹ کنٹریکٹ کو ہائر کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، کریٹ کنٹریکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کریٹ کنٹریکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، یہاں پہ کلائنٹ کا جو ای میل ایڈریس ہے وہ لکھنا ہے، کنٹریکٹ نیم لکھنا ہے، یعنی کس چیز کے اکارڈنگ ہے یا کس چیز سے متعلق وہ کنٹریکٹ ہے جو آپ کلائنٹس کو ہائر کر رہے ہیں، اس کی تھوڑی سی ڈسکرپشن آپ نے لکھنی ہے۔ یہاں پہ اس کی ہارلی ریٹ ہے یا فکسڈ ریٹ ہے، فکس پرائز یا ہارلی، ٹھیک ہے، وہ سلیکٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ اگر ہارلی ہے تو اس کی یہاں پہ ریٹ لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ساری ہارلی کا ریٹ لے کے یہاں سارا کچھ سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کی اینڈ ڈیٹ کب ہوگی، ٹھیک ہے، اگر کوئی اسپیسیفائڈ ڈیٹ ہے، یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے کلائنٹس کو وہ جو پروجیکٹ ہے، میں سپوز کہ میں 14 مئی کو اس کو کمپلیٹ کر دوں گا، ٹھیک ہے، یہ اسپیسیفائڈ ڈیٹ ہے، آپ اس کے ساتھ آپ نے کنٹیکٹ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کنفرم کر لیا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ابھی تک جو ہے انجسٹیفائڈ ہے، یعنی ابھی تک کوئی ڈیٹ آپ نے کنفرم نہیں کی تو آپ کے اوپر یہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ ابھی تک ہائر، اگر آپ مطلب ابھی تک ڈیٹ جو ہے کنفرم نہیں ہے تو اس کو آپ یہ بھی اس طرح اسکپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے نیکسٹ کرنا ہے، اوکے، نیکسٹ جب کرتے ہیں تو آگے مائل سٹون آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مائل سٹون کا جیسے ہم نے پہلے ذکر کر لیا ہے کہ آپ اپنے کلائنٹس کو کیسے اپنے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر کے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ مائل سٹون میں کمپلیٹ، تو پہلا مائل سٹون سپوز آپ نے لکھ لیا، ٹھیک ہے، اس کی اماؤنٹ آپ نے لکھ لینی ہے کہ میں سپوز کہ میں اس کو $10 میں کروں گا، ٹھیک ہے، اس کی ڈیو ڈیٹ کب ہوگی، اس کی میں ڈیو ڈیٹ 10 مئی کو کروں گا، ٹھیک ہے۔ اگین آپ نے ایک اور سرچ کرنا ہے اور ٹوٹل اس کی کاسٹ ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گی۔ اگر آپ اس کو مائل سٹون وغیرہ میں نہیں بھی کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے اس کو ایز اٹ از آپ نے چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مائل سٹون وغیرہ میں ہم نے کوئی چیز ایڈ نہیں کرنی، یہاں صرف جسٹ اماؤنٹ لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال 200 ہے، $20 ہے، جتنے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس مائل سٹون کو ہم نے کرنا ہے ڈیلیٹ، تو $10 جو ہے وہ ان کی فیس ہوگی اور اس کے بعد $190 جو ہے آپ کو یہ آپ کی جو ہے اماؤنٹ میں ڈپازٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے کرنا ہے نیکسٹ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو پروجیکٹ کی ڈیٹیل ہوتی ہے وہ یہاں پہ ویزیبل ہے، ٹھیک ہے، نام کلائنٹس کا اور ساری چیزیں، ٹھیک ہے، جس کو سینڈر ہے اس کی نیم وغیرہ سارا کچھ یہاں پہ ایڈیشنل نوٹ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سینڈ کنٹریکٹ کر دینا ہے۔ اب جب یہاں پہ سینڈ کریں گے تو وہ اس کا کام ہے، وہاں پہ آپ اس کو کہیں گے آپ ایکسیپٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ایکسیپٹ کریں گے تو وہ فائیور پہ اپنا اکاؤنٹ سارے کچھ بنا کے یہ اماؤنٹ وہ ڈپازٹ کریں گا $200، تو $190 آپ کے اکاؤنٹ میں اس طرح سے ڈپازٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کسی بھی کلائنٹس کو ہائر کرنے کا، ورکنگ میکینزم جو ہے وہ اس طرح سے بھی آپ اپنے کلائنٹس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ میں ہمارے پاس freelancers.com ہے، بہت ہی زبردست پلیٹ فارم ہے یہ بھی، یہاں پہ فاسٹ بیڈ ہے،
ٹھیک ہو گیا. 80% آف جابس اینڈ 60 سیکنڈس. ٹھیک ہو گیا. بہت ہی زبردست یہاں پہ بیسٹ ٹیلنٹڈ ہے, کوالٹی ورکس ہے, بی ان کنٹرول اور سارا فنکشنز یہاں پہ بھی جیسے کہ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی بہت بہترین پلیٹ فارم ہے ارننگ کے لیے اگر آپ ارننگ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اپنی ارننگ کو انکریز کرنا چاہتے ہیں یا پارٹ ٹائم اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ بھی سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ سائن اپ کریں گے. ٹھیک ہے. یہاں ہمارے پاس 2 میتھڈ ہے کہ آپ نے کام کروانا ہے یا کام لینا ہے. ٹھیک ہے. کام لینا ہے یعنی کہ آپ نے ہائر کرنا ہے فری لانسرس کو, یا کام کرنا ہے تو آپ نے ارن کرنی ہے. تو یہ یہاں پہ ہم نے کلک کرنا ہوتا ہے. سیم پروسیس ہے. آپ نے گوگل مطلب جی میل کے تھرو آپ نے اس کو لاگ ان کرنا ہے. جیسے ہی یہ لاگ ان ہو جائے گا تو ہمارے پاس ڈیش بورڈ اس طرح سے شو ہوتی ہے. اوکے. تو یہ ہمارے پاس سپوز آپ یہاں پہ دیکھیں گے, یہاں پہ ہمارے پاس ڈیش بورڈ شو ہوتی ہے اس طرح سے. تو یہاں بھی ورک میکینزم میں آپ کو بتاتا چلوں. یہاں بھی ہم نے پروفائل کو سیم اسی طرح سے اپلوڈ کرنا ہے, ساری چیزیں ہم نے ایڈ کرنی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو بھی سیم فنکشن کے ساتھ ہی یہ بھی رن کرتا ہے. لیکن یہاں بھی یہ بالکل اس کا جو کام کرنے کا میکینزم ہے وہ بھی اپ ورک کی طرح ہے. ٹھیک ہے. یہاں بھی آپ کلائنٹس کو فائنڈ کریں گے اور اس کے اوپر جابس کے اوپر کیٹیگری یا جو پروجیکٹس ہوتی ہیں اس کے اوپر ہم نے اپلائی کرنا ہوتا ہے. وہاں پہ ہمارے پاس تھی کنیکٹس. یہاں پہ کیا چیز ہے, ہماری بیڈز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب میرے پاس 6 اور 6 ہی ہیں, 6 بیڈز ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ اس کو بائی کریں گے. جب آپ کسی بھی پروجیکٹ کے اوپر اپلائی کریں گے تو کوئی پروجیکٹ لینتھی ہوتا ہے تو آپ کو بیڈز کی جو وہ کوانٹٹی ہے وہ بھی زیادہ چاہیے ہوتا ہے. یہاں پروفائل کو بھی ہم نے 100% کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. یہاں بھی ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کافی زیادہ جابز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ فری لانسر, ایگزام, ساری چیزیں یہاں پہ بھی ہمارے پاس اسی طرح ہی ہیں جس طرح ہم دوسری کیٹیگریز یا دوسری پلیٹ فارمز پر جابز کرتے تھے. ٹھیک ہے. یہاں لسٹ کے اوپر ٹھیک ہے ٹیک لسٹ, مائی پروجیکٹ, وہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے. جب آپ اس کو براؤز کریں گے تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس کافی زیادہ ڈیش بورڈ میں ساری چیزیں شو ہوتی ہیں. یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس جو نوٹیفیکیشن باکس ہوتا ہے, یہاں پہ ہمارے پاس جو جابس کی نوٹیفیکیشن ہوتی ہیں وہ آتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں شاپیفائی جیم کلاس ٹیمپلیٹ ڈیزائن. جب اس کے اوپر ہم کلک کریں گے تو یہ جابس اوپن ہو جاتی ہے. جب جاب اوپن ہو جاتی ہے تو ابھی یہ ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے. تو یہاں پہ دوسرا جو ابھی میرے پاس آ گیا, اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ریسنٹلی جابز ہمارے پاس آئی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے کیا کہہ رہے ہیں جناب جی, ریپلیکیٹ ورڈ ڈاکومنٹس ایگزیکٹلی دا سیم. ٹھیک ہو گیا جی. اور یہاں پہ اس کی پروجیکٹ کی آئی ڈی آ گئی. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے لیے آپ بیڈ آپ کتنا لگانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. پیڈ یو اگر آپ 20 لگائیں گے 5% اس کی فی ہوگی آپ کو 25%. جیسے کہ یہ فائبر کا ہے پر کبھی سیم میتھڈ یہی ہے. 10% جو ہے اس کے اوپر آپ کی ڈیڈکشن ہوگی. اب آپ اس کو کتنے دن میں ڈیلیور کرائیں گے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. سپوز ہم اس کو 1 ڈیز میں کرنا چاہتے ہیں. اب میں اس کو چاہتا ہوں بیڈ کی اماؤنٹ میں سپوز لگاؤں کہ 10 بیڈ. سپوز میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کم سے کم لگا لوں. ڈسکرائب دا پرپوزل. ٹھیک ہے. اپنے جو جس طرح ہم کورنگ لیٹر لکھتے تھے یہاں پہ ہم نے پرپوزل لکھنا ہے. ٹھیک ہے. پرپوزل لکھ لیا ہے. یہاں پہ تھوڑا سا نیچے آ جائیں گے. یہاں پہ اگر آپ نے اپنے اس کو ویریفائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. ویریفائڈ کریں گے تو آپ کی اس طرح سی پکچرز یا ساری چیزیں شو ہوتی ہیں جب آپ کسی بھی کلائنٹس کو پرپوزل بھیجتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ آپ اس کو کس طرح سے کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. مائل سٹون میں کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے ساری ڈیٹیل آئیں گی. ٹھیک ہو گیا جی. مائل سٹون میں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں 10, لیکن 10 تو میرا فل تھا. میں چاہتا ہوں کہ بھئی میں 5 یا اس طرح ساری چیزیں ڈال کے کمپلیٹ کر. جیسے ہم نے اپ ورک کے اوپر بھی کام کیا ہے تو ہمیں پروجیکٹ کی مائل سٹون ملتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو 2 دن میں کمپلیٹ یا 2 سٹیپ پہ کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں پہلے سٹیپ میں اس کو کمپلیٹ کروں تو مجھے $5 ملنے چاہیے. ادر پہ میں 5 کروں تو میرے $10 کمپلیٹ ہو جائیں گے. اگر میں اس طرح کروں تو میں اس کو 10 لکھ سکتا ہوں کہ میری 10, کیونکہ میں نے اس کو بڈ ہی 10 کا لگائے ہوئے. اس کے بعد جب یہ سارا پروسیس ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس اوریجنل بلیڈس ہیں. اگر آپ اس کو اسپانسرڈ سے ہائلائٹ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں اپنے بیڈ کو تو وہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو یہ پیمنٹ کرنی پڑے گی. اس کے بعد اگر آپ نہیں کرنا چاہتے نیچے آپ کی سرٹیفکیشن ہے وہ بھی آپ نے اپڈیٹ کرنی ہے, لیکن ابھی میرے گریڈ نہیں ہوا ہے.
ठीक है जी। आपने क्या करना है, अब सारा काम हो गया तो हमने प्लेस बिड करना है, ठीक है। प्लेस बिड करेंगे तो आपकी जो जॉब्स है वो यहाँ पे पब्लिश हो जाएगी। यहाँ पे जब पब्लिश हो जाएगी तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट के बाद यहाँ पे आपके पास इस तरह से मैसेज बॉक्स पे, चैट बॉक्स में आपके पास ओपन हो जाएगा। क्लाइंट्स आपसे जो भी रिक्वायरमेंट इसके बारे में फ़र्दर पूछेंगे तो वो आपको देने हैं। तो इस तरह से ये मैकेनिज़्म आपको ऑफ़र करता है कि आप यहाँ पे कैसे काम कर सकते हैं। तो ये 3 प्लेटफॉर्म थे, बहुत ही यूज़फुल और रिलायबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी अर्निंग जो है कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो उम्मीद है ये वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी, और ये वीडियोस में इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के जो लिंक हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप इस तरह से प्रोफाइल वगैरह बना के आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। इस हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो दिए गए कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप तरह से यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्व हो जाए।